نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین ثم آمین۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، مسواک سے منہ کی پاکی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسواک سنت ہے، اس سے ہمارے منہ کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ کے ساتھ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ پہلی حدیث سٹارٹ کریں گے ہم 381 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، السواک مطرۃ اللفام، مسواک منہ کی صفائی کا باعث بنتی ہے، مردات للربی، اور رضا کا باعث بنتی ہے کس کی؟ آپ کے رب کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے ساتھ مسواک کا جو تعلق ہے، یعنی منہ کی صفائی کا جو تعلق ہے، وہ جوڑ دیا گیا۔ کس سے؟ کس نے جوڑا؟ شریعت نے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے منہ کی صفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چھوٹی بات نہیں ہے، فائدہ ہم خود کو پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا منہ صاف کر رہے ہیں، ہمارا میل جول جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی ایک، جس طرح سے کہتے ہیں ایک ویلیویبل انسان ہوتا ہے نا، جو صاف ستھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا فائدہ زیادہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے اگر ہم کرنے لگیں کہ اللہ راضی ہوگا، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں ہمارا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اور ہمارا جو امیج ہے وہ بہت اچھا رہے گا، اس کی بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی نظر میں میرا امیج اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس کام کو کیا سمجھیں گے ہم؟ حقیر نہیں سمجھیں گے، چھوٹا سا کام نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کمتر کام نہیں سمجھیں گے ہم اس کو، کیونکہ اللہ کی رضا سے جڑ گیا ہے یہ معاملہ، تو ہم اپنے منہ کو صاف کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تربیت دیں گے کہ ہم نے کیسے اپنے منہ کو صاف کرنا ہے، صفائی کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی ایوب یعنی کہ ابو ایوب، ان سے یہ روایت ہے اور انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اربع من سنن المرسلین، چار چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ کون سی چار چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ الحیاء، حیا کرنا، وَيُرْوَى الْخَطَانُ، اور ایک جو روایت ہے اس میں ختنہ کرنا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، وَالتَّعُطُّرُ، یعنی کہ عطر لگانا، وَالسِّوَاكُ، اور مسواک کرنا، وَالنِّكَاحُ، اور نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ اور بالکل سمپل سی حدیث ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ دنیا چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ حیا کرنا کون بتائے گا؟ حیا کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے سمپل سی بات میں؟ کوئی یہ بتا سکے کہ حیا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پردہ، بالکل ٹھیک ہے، شرم کرنا، لباس، اور لباس اور کیا بتایا ہے؟ وَإِنْزِرْ، پردہ، شرم، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے شرم کرنا ہے اس سے مراد، حیا سے مراد ہے کہ شرم کرنا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان شرماتا رہے، ٹھیک ہے، عورت منہ پہ کپڑا رکھ لے شرمانے والا، اور مرد جو ہے وہ رومال رکھ لے، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہوگا؟ حیا ہمارے ہر عضو سے جھلکے، مومن کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کس کے تابع ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے، وہ ہمارے تابع نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اہلیت تو دے دی، ٹھیک ہے، لیکن ہم تابع کس کے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی تابع ہیں۔ تو آنکھوں کی حیا، بالکل بہت صحیح جواب دیا آپ نے، آنکھوں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آنکھوں کی کیا حیا ہے؟ ہم نامحرم کو نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے،
تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی بے باکی اور بے حیائی کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے پونز دیکھتے ہیں، کوئی بھی گندی اچھی جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں موبائل پہ فوراً سے کلک کیا دیکھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ حیا والا کام ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور یہ جو غیر اخلاقی چیزیں دیکھتے ہیں، اس سے شیطان مزید جو ہے سوار ہو جاتا ہے انسان کے اعصاب پہ۔ تو دماغ کی حیا کیا ہے؟ آنکھوں کی حیا ہے کہ نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی بری چیز نہیں دیکھیں گے، جن چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہماری آنکھیں اس کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دماغ کی کیا حیا ہے؟ شیطان جو ہے وہ اکسا رہا ہے آپ کے نفس کو، ٹھیک ہے، آپ کے دماغ کو مصروف رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی برائی جو ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برائی کی طرف بڑھنے سے خود کو روک لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا عظما آپ نے کہ دین سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ انسان کو اپنی سوچ بھی صاف رکھنی چاہیے، نفس پہ قابو رکھنا چاہیے۔ دانیہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ اور آمنہ کہہ رہی ہے کہ دماغ کی حیا یہی ہے کہ کوئی ایسی بات سوچے ہی نہیں جو کہ بری ہو، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ساجدہ رفعت، نفس پہ قابو، نفس پہ قابو انسان پانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا تو مانگتا ہے، خود بھی ساتھ میں کوشش کرتا ہے، صرف دعا پہ گزارا نہیں کرنا کہ ہم تو دعا مانگ رہے تھے شاید اللہ نے قبول نہیں کی، نہیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے، کوشش بھی کرے۔ تو دماغ جو ہے انسان کا جو ہے وہ کسی نہ کسی برائی کی طرف سوچنے کی طرف وہ مجبور ہو جاتا ہے، کب؟ جب شیطان اس کو اکسا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان پھر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو اعضاء و جوارے ان میں حیا ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ خود کو روکتے رہو اپنے اعضاء کو کہ کوئی بھی بے حیائی والے کام کا ارتکاب نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ حیا کو ڈیفائن کر لیتے ہیں شرعی لحاظ سے کہ حیا جو ہے یہ ایک ایمانی قوت ہے۔ حیا ایمانی قوت ہے جو روک لیتی ہے انسان کو نفس کی برائیوں سے، ٹھیک ہے۔ کس سے روکتی ہے؟ نفس کی برائیوں سے روکتی ہے، گناہ والے کاموں سے، برے کاموں سے، زنا سے روک لیتی ہے، نامحرم سے جب بات کرنی ہو اور پھر کوئی غیر ضروری بات اس سے روک لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ فحاشی سے روکے گی، بدعنوانی سے روکے گی، عریانی سے روکے گی، بدنیتی سے، بد نگاہی سے اور بے باکی سے۔ آج ہماری جو خاتون ہے، ہماری اسلامی جو ایک مومنہ ہے عورت، اس کو اسلام دشمن کیا سکھا رہا ہے؟ اس کو بے باکی سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نہ کسی سوشل پلیٹ فارم پہ کہ خواتین بہت ہی بے باکی سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور انہوں نے بینرز پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو جتنی بھی ہماری نسلیں ہیں نا، انہوں نے شرم کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھنا اپنا فرض سمجھ لیا ہے۔ شیطان ہمیں سکھا رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے کہ بے باکی کرو، ٹھیک ہے۔ حجاب اتر گئے ہیں، عورت جس کو کورڈ رہنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اس نے حجاب کو اس نے بوجھ سمجھ لیا ہے۔ اب وہ سر پہ جو دوپٹہ تھا وہ کھسک کے وہ کندھوں پہ آ گیا، اور کہیں پہ یہ تکلف بھی نہیں رہا نا، ٹھیک ہے، کندھوں سے بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے اب وہ ٹرینڈ میں نہیں آ رہا، ہم دوپٹہ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں پہ ہماری اپنی جو ڈریسنگ ہے اس پہ بھی ہمیں ضرور اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بھی خاتون جو ہے وہ غیر ساتر کپڑے نہیں پہنے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی بھی کپڑا کہ جس سے آپ کا سطر آپ کو کور ہی نہ کر سکے، آپ کا وہ کپڑا فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا ڈیزائن بناتے ہوئے ہم ضرور یہ سوچیں کہ کہیں یہ ایسا کوئی ڈریس تو نہیں ہے کہ جو ہمیں پوری طریقے سے کور کرنے والی فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا۔ اور خاص طور پر جو باہر جابس کے لیے جن کو نکلنا پڑتا ہے، وہ خواتین بھی ایسا کوئی بھی لباس ویئر نہیں کرے، ٹھیک ہے، شرم و حیا کا یہ تقاضا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون ایسا ڈریس پہنے گی تو اس سے سمپلی یہی مراد ہے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دے رہی ہے۔ کوئی ایسا ڈریس پہننے سے مراد یہی نکلتا ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کسی نامحرم کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ متاثر ہو جائیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پہلی جو رسپانسبلٹی ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت میں یہ کہہ دیا گیا کہ شرم و حیا جو ہے وہ صرف اور صرف خاتون نے کرنی ہے، مرد نے نہیں کرنی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں کو ضرورت ہے یہ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ شرم و حیا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بگاڑ والا ایک باعث بنا رہے ہیں خود،
ٹھیک ہے، تو شروعات یہاں پہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ شروعات جو کرنی ہے وہ خاتون کی طرف سے پوری اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے پسند فرمایا، کیا پسند فرمایا؟ عورت ایک پوشیدہ چیز ہے، اپنے آپ کو کورڈ رکھیں، اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹ رکھیں، ایسا لباس پہنے جو آپ کو پورے طریقے سے کورڈ رکھے۔ تو حیا کا جو تقاضا ہے اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر یہ ٹاپک کہیں آگے نکل جائے گا۔ ابھی ہم جو ہے اسی ٹاپک پہ رہتے ہوئے باقی ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اس کو اینڈ کریں گے کہ فطرت کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فطرت میں عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کورڈ رکھتی ہے، معاشرے کا جو بگاڑ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ختم کرنے میں مرد اور عورت دونوں کا ہی کردار ہوگا۔ تو حیا کو دونوں جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے، نہ تو خواتین نہ ہی مرد۔ دوسری کیا چیز ہے؟ حیا کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ ختنہ کرنا۔ اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو ختنہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی عمر میں کر سکتے ہیں، اور بچوں کو، جیسے بچے پیدائش کے طور پر اگر وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ٹھیک ہے صحت کے حوالے سے، تو بچپن میں کر لینا بھی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو لیٹ بھی، لیکن ختنہ کرنا یہ سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خوشبو لگانا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ خوشبو لگانا جو ہے، کیا خوشبو خواتین لگا سکتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ عظما فرید، آپ کا جواب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ رابعہ، آپ نے بھی ٹھیک بتایا ہے۔ سغرا، دیکھیں خوشبو خواتین اپنے اسپاؤس کے لیے لگا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسی خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی کہ خوشبو لگائی اور آپ باہر نکل گئے۔ اگر تو گھر میں ہیں، آپ اپنے شوہر کا آپ انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پسند کی ایک بہت ہی لائٹ سی ایسی خوشبو آپ لگا سکتی ہیں، لیکن ایسی ہی خوشبو ہو کہ کوئی بھی نامحرم کی طرف وہ نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے کہ آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نامحرم جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو آپ خوشبو اپنے شوہر کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جب بیوی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے اٹریکٹیو بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرد عمومی طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو عام طور پر کریں گے ہی کریں گے، ٹھیک ہے، اچھی خوشبو کا استعمال کریں گے۔ اب یہ رسولوں کی سنت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً جب انسان خوشبو لگاتا ہے تو یہ چیز دماغی فرحت کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشبو لگائی ہو، اپنا اپنا آپ بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جو آپ سے ملتا ہے، جو بھی مسلمان بھائی آپ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور یہ خوشی جو ہے جو آپ نے دوسروں کو پہنچائی، آپ نے اپنی اسمیل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ آپ صاف ستھرے ہیں، آپ خوشبو کا بھی استعمال کر رہے ہیں، عطر کا استعمال کر رہے ہیں، تو دوسرا جو بھائی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے خوش ہو جائے گا، اور یہ چیز آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی انشاءاللہ۔ اب خواتین جو ہے ان کا یہی سوال آئے گا کہ پھر ہم کون سی خوشبو استعمال کریں؟ ڈیوڈرنٹ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی خوشبو صرف آپ کو ہی آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی خوشبو کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جو بالکل ہی لائٹ سی ہو، ٹھیک ہے، تو اس بات کا یہ کنڈیشن اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی موجودگی میں ہی اس کا استعمال کرے گی، ادروائز نہیں کر سکتی ایسی کسی بھی خوشبو کا استعمال کہ جس سے وہ جو پھیلنے والی جو خوشبو ہوتی ہے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ ہے مسواک۔ مسواک کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ آل دا ٹائم آپ کا منہ صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا صبح ہم نے اگر اپنا منہ صاف کیا، دوپہر تک وہ اس طرح سے فریش نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوپہر کو صاف کیا، شام تک وہ فریش نہیں رہے گا، منہ کا ٹیسٹ بدل سکتا ہے، بد مزہ ہو سکتا ہے، اسمیل آ سکتی ہے۔ اس چیز کا انسان خیال رکھے اور مسواک کرے، انبیاء کی سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نکاح کا ٹاپک، ٹھیک ہے، نکاح کا پوائنٹ ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت میں سے ہے کہ نکاح جو ہے کیوں کرنا ضروری ہے؟ کون بتائے گا ایک سمپل سی اسٹیٹمنٹ میں؟ بالکل، ماشاءاللہ، غزالہ، آمنہ سمرو اور فرحانہ انجم، اور آپ کے یہ جواب بالکل ماشاءاللہ سے ٹھیک آ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے سنت تو ہے ہی، اور یہ کیا کرتا ہے؟
یہ گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے جو نکاح کے ٹاپک پہ ہی احادیث جمع کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تعداد 100 سے زائد ہے. تو یہ ایک بہت ہی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس پر بات کی جا سکتی ہے. اپنا جو نفس ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، نفس کو کنٹرول جو ہے وہ رہتا ہے کس کس ذریعے سے، جب انسان نکاح میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انسان جو ہے وہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا اگر ہمارے ہاں جو نکاح کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اسی سے نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں بات کریں گے. نکاح کے ٹاپک پہ انشاءاللہ پورا ہمارا کورس ریڈی کیا جائے گا آپ سب لوگوں کے لیے، تاکہ آپ سب کو اس چیز کے بارے میں آئیڈیا ہو کہ کس قدر آسان ہے دین، اور کس قدر جو ہے وہ فطرت پر چلنے والا ہے. ہم لوگ جو ہے نکاح کو مشکل سے مشکل بنا لیتے ہیں. حق مہر جو ہے وہ ایک بہت ہی پیارا ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے، تاکہ کمپنسیٹ کر کیا جا سکے. خواتین کو اپنا گھر بار چھوڑتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اور گھر میں جا کے اپنے آپ کو اسی کے اکارڈنگ آباد کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کمپنسیشن کے لیے ایک حق مہر کا اتنا پیارا سلسلہ رکھا ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا. مطلب ہم حق مہر کے نام پہ ہم بالکل لوٹ مار جو ہے وہ کرنے لگے ہیں، اور کہیں پہ وہ چیز جو ہے وہ فیمیلز کے لیے مشکل کر دی جہیز کی صورت میں، کہیں پہ میلز کے لیے مشکل بنا دیا وہ بیچارے نکاح ہی نہ کرے. وہ پھر ادھر ادھر دل لگی کر کے اپنی ضرورت پیش کر جو ہے وہ پوری کریں گے، اور خواتین گھر بیٹھ کے ویٹ کرتی رہیں گی، اور وہ بھی ایک معاشرے کا ایک بگاڑ ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے ہمارے کورس میں. تو نکاح جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے، انبیاء کی سنت میں سے ہے، اس کو پورے اس کی جو اسپرٹ ہے اسی طرح سے اس کو پورا کر دینا چاہیے. اگلی ہم روایت دیکھتے ہیں کون سی ہے، 383 ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یرکدو، جب اٹھتے، من اللیل، رات کو، ولا نہارن، دن کے وقت، فاستیقظوا، جب سو کر اٹھتے تھے دن کے وقت یا رات کو، الا یتسوق، سو کو. ٹھیک ہے، اب یہ جو مسواک، یہ جو زیر زبر پیش کا ایک وہ ہے، ڈفرنس آ جاتا ہے. اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، جب آپ گرامر پڑھنے والے خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی سے ہی میننگز جو ہیں ان میں بدلاؤ آ جاتا ہے. یعنی کہ آپ جب اس کے میننگ، اب مسواک ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پہ اس سے کوئی ساتھ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے گا، اور کہیں پہ کیا ہوگا کہ مطلب اس کے میننگ ہم کسی اور طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے، جب سو کر اٹھتے، چاہے وہ رات کا ٹائم ہوتا یا دن کا ٹائم ہوتا، مسواک کرتے. قبل ان یتوضا، یعنی وضو سے قبل، وضو کرنے سے بھی پہلے جو پرائرٹی دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں، مسواک کو دے رہے ہیں. اب یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں کئی بار جو ہے مسواک کیا کرتے تھے. کیا ہم اپنے آپ سے سوال اگر کریں، کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں ایک دن میں کئی بار؟ کیا ہم اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں یا ہم نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لوگ. ہم ایک بار برش کرتے ہیں صبح کے وقت، اور یہ ہماری اپنی ذات پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہم نے برش کر لیا، ٹھیک ہے. اور اکثر تو لوگ جو ہے وہ رات کو نہیں کر رہے، رات کو کر رہے ہیں تو صبح کو نہیں کر رہے. تو یہاں پہ 2 اوقات تو لازم ہے نا، 2 اوقات بالکل لازم سمجھنے چاہیے. لیکن اب ہم کیونکہ ہم شریعت پڑھ رہے ہیں، ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ چل رہی ہے، پھر ہمیں اپنی روٹین پہ بھی ذرا سی نظر ثانی کرنی چاہیے. کیسے نظر ثانی کریں گے ہم؟ کہ کس طرح کی ہم ڈائٹ لے رہے ہیں. ہماری ڈائٹ کیمیکلز پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم کین والے آئٹمز ہیں وہ بھی کنزیوم کرتے ہیں اپنے گھروں میں، صحیح ہے، کینز والے جن میں پریزرویٹوز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو پیکٹس آتے ہیں، مسالے جات ہیں، یہ سارے بھی، ان میں بھی پریزرویٹوز کا استعمال ہے. مطلب ہم کیمیکلز کنزیوم کر رہے ہیں. یہ سارا ہمارے پاس آرگینک فوڈ نہیں آ رہا، سارا نیچرل نہیں ہے بلکہ ملاوٹ شدہ ہے. اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ توجہ سے، بہت دلچسپی سے جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ فاسٹ فوڈ ہے، ٹھیک ہے.
ہم سوڈا واٹر یوز کرتے ہیں جس میں بہت سارا کیمیکل مکس کر کے آپ کو ایک جو ہے بڑا اٹریکٹیو سی بوٹل میں پیک کر کے آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور ہم بہت شوق سے اسے کنزیوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، پیزاز ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو برگرز ہیں، ہم ان بیڈ فیٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اور ان سب کو کنزیوم کرنے کے بعد بھی ہم منہ کی صفائی کا خیال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حدیث میں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کی فوراً بعد آپ نے کلی کی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیونکہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، اور دودھ کا تو بڑا وہ نیچرل سا فیٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی منہ کو پاک رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن ہم اتنی کیمیکلز والی، بیڈ فیٹس والی ہم خوراک جو ہے استعمال کرتے ہیں، اس سے ہمیں نقصان تو ہو ہی رہا ہے، منہ کی صفائی بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، صحت بھی ہماری گر رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، بیماریاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب خواتین میں دیکھ لیں کہ ہر خاتون ہی تھکی رہتی ہے آل دا ٹائم، ڈائٹ خراب ہے ہماری۔ اب ہماری مدرز ہیں، وہ آج بھی جن کی حیات ہیں وہ یہی چیز آبزرو کرتے ہوں گے کہ ہم تو تھک جاتے ہیں، لیکن ہماری مدرز بڑا ایکٹیولی اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو فالو کیا تھا، ان کی خوراک اس طرح کی نہیں تھی جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پور ڈائٹ اور انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے واک ختم ہو گئی، گھر چھوٹے ہو گئے، ٹھیک ہے، صحن ختم ہو گئے۔ آنے والا وقت جو ہے یہ فتنوں کا جہاں پہ شکار ہے، وہاں ہمارے لیے یہ چیزیں، ان سب چیزوں کو لے کے بھی مشکلات کا ہم شکار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم شرعی اصولوں پر چلنے لگیں، یعنی کہ ہم تھوڑے سے سٹارٹ کریں، جتنا ہم سیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے ہم اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم سیکھا ہم نے اس سے یہی ہے آج کہ منہ کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے، خود کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، جو حکم ہوگا وہ خیر پر ہی مشتمل ہوگا انشاءاللہ۔ تو سونے جاگنے کے علاوہ ہم دن میں بھی جب ہم ظہر کے لیے وضو کرنے جاتے ہیں 1 منٹ لگتا ہے، آپ یا تو مسواک ہے آپ کے پاس، آپ مسواک کر لیں، ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش ہے تو وہ اس سے منہ صاف کر لیں، یا سمپل آپ سالٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اپنی انگلی پہ لگائیں اور منہ کے اندر سے ساری اس سے صفائی کر کے کلی کر لیں، جو بھی طریقہ اختیار کریں، آپ منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث دیکھ لیتے ہیں، 384 ہے حدیث کا ریفرنس۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستقو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر دیتے تھے، فیؤتینی، اور مجھے دیتے تھے، السواکو لیغسلہ، تاکہ میں اس کو، اس مسواک کو دھو دوں، فابدؤ بہ، اس سے پہلے، فاستاکو، میں مسواک کر لیتی تھی، یعنی وہی مسواک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما عائشہ کو دیتے تھے تاکہ وہ اس کو دھو کر واپس کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی، وہ پہلے خود مسواک کر لیتی تھی وہی والا، ثم اغسلہ وادفعہ الیہ، اور پھر میں اس کو دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تھی۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا، کون بتائے گا؟ اس سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی جو صفائی کرنے کے لیے مسواک ہے یا کوئی برش ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اما عائشہ نے کس لیے کیا، وہ اپنا مسواک بھی تو لے سکتی تھی نا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لعاب کی برکت ہے وہ آپ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اما عائشہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ بیوی تھیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے محبت میں تبرک تو حاصل کرنا ہی کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن محبت میں آپ نے ایسا کیا، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں قرآن کریم میں، یہ جو ہسبینڈ وائف ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لباس کی طرح بنائے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی بیوی کیا ایسا کرتی ہے، اگر شوہر ایسا کہہ دے کہ یہ میری مسواک ہے، آپ خود بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر دھو کے مجھے لا دیں، تو بیوی سب سے پہلے کیا کہے گی،
بیوی کہے گی مطلب اس کی تیوری چہرے کی بتا دے گی کہ اس کو کتنی زیادہ یہ چیز ناگوار گزری ہے کہ میں آپ کی مسواک میں کیوں کروں. ٹھیک ہے. اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آمنہ سمرو. ہاں بیوی کہے گی کہ یہ آپ کی جھوٹی مسواک میں کیوں کروں. پہلی بات تو یہ، اور یہ بھی شاید ساتھ میں کہہ دے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ چیز ناگواری کا باعث بن جاتی ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ جو محبت ہے وہ بھی کنڈیشنز پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ ہمیں پورے طریقے سے ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم محبت والا وہ کرائٹیریا ہے ہمارا، اگر وہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہمیں ہمارا پورا خرچ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے محبت کا بھی ایک بالکل ایک جس طرح سے کہتے ہیں کرائٹیریا رکھ دیا ہے. تو بہرحال یہ کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے. ہماری دنیاوی جس طرح سے جتنے بھی کپلز ہیں وہ نہ تو محبت کے پیرامیٹر پہ پورے اترتے ہیں، نہ ہی ایون میاں بیوی والا جو ایک معاملہ ہے اس پر بھی پورا نہیں اترتے، حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی پورا نہیں اترتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پوری طریقے سے اسوہ تھے. ٹھیک ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افضل ہے. اور یہ جو اما عائشہ نے جو یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے کیا، یہ دنیا کے کسی انسان سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی برکت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی جمع کر لیا جاتا تھا اور اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کے لیے بھی یہ جو تبرکات ہیں وہ استعمال ہوتے تھے. اور یہ جو تبرکات کا معاملہ ہے یہ یہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی چیز سے برکت حاصل کی جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم نیا جو ہے ٹاپک سٹارٹ کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. کوئی بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جتنا بھی پڑھا اس کوشش کیا کریں کہ اس کو یاد کیا کریں. یاد کرنے کے بعد آپ اپنے فیملی میں بھی بتایا کریں ان سب چیزوں کو. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی عمل کریں تاکہ ہمارا پڑھا لکھا جو ہے وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.